سعودی عرب کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کا، کیا کسی بریک تھرو کا امکان ہے؟ کوئی بڑی سرمایہ کاری پاکستان آ سکتی ہے، یا جو انٹرنیشنلی حالات چل رہے ہیں اس ضمن میں اس دورے کی کیا اہمیت ہے؟ ویسے کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس دورے کے حوالے سے. دیکھیں اس وقت جو غزہ کا محاذ گرم ہے، پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو صورتحال ہے، ٹرمپ اگلے چند دنوں میں یا ہفتوں میں سعودی عرب اور دوسرے ممالک، عرب ممالک کا دورہ کرنے والے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ظاہر بات ہے کہ اس دورے کے، وزیر اعظم کے دورے کی بڑی امپورٹنس ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے سرمایہ کاری کا، وہ جب وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات ہوتی ہے وزیر اعظم کی اور ہمارے وزراء کی اور باقی جو ڈیلیگیشن ہے، تو ایس اے ایف سی کوارڈینیٹر جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، ایس اے ایف سی کوارڈینیٹر اس میں موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بریک تھرو ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے. کیونکہ اس طرح کی ملاقاتیں جب طے ہوتی ہیں تو اس سے پہلے بہت زیادہ ہوم ورک ہوتا ہے. اگرچہ پاکستان سے ہمارے دوستوں کو، خواہ وہ چین ہو، خواہ وہ سعودی عرب ہو، یو اے ای ہو اور دوسرے ممالک ہوں، یہ شکایت ہمیشہ رہی ہے کہ یہ جب دورے پر تشریف لاتے ہیں یا ہمیں دوروں پر بلاتے ہیں تو ان کی بیوروکریسی نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. اور اس کا جو نقصان یہ ہوتا ہے کہ گفتگو شروع ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سا پروجیکٹ ہے، اور اس میں ہمیں سرمایہ کاری اگر ہم کرتے ہیں تو اس میں کیا ہمارے لیے اٹریکشن ہے، ہمیں کیا مراعات مل سکتی ہیں، کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا خیال ہے وزیر اعظم کو جو پچھلے دور میں تجربہ ہوا اور اب تجربہ 1 سال کا ہے، اس میں یقیناً ہوم ورک کے بعد ہی وہ ڈیلیگیشن لے کے گئے ہوں گے. اور دیکھیں بہت سارے چیزیں ہیں، ایریاز ہیں جس میں ہم وہاں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں اور وہ یہاں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں ابھی تک جو فوکس ہے اس پر کہ جی وہ آئیں سعودی عرب یا یو اے ای یا قطر یا چائنا یہاں سرمایہ کاری کے. بھئی ہمارے پاس مثال کے طور پر وہاں شجر کاری سعودی عرب چاہ رہا ہے پورے ملک میں. ہم زرعی ملک ہیں، ہم زرعی ملک ہیں، ہم اس میں ان کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہاں سے پودے بھی فراہم کر سکتے ہیں. ہماری لیبر دے سکتے ہیں. جنوبی پنجاب، سندھ، بلوچستان کا جو موسم ہے ایریاز کا، وہ سعودی عرب سے صحرائی علاقے ہیں، تو اس کا ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یو اے ای میں جتنی شجرکاری ہوئی ہے، وہ لاہور کے ایک صاحب تھے، اس میں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. وہ بلینئر ہو گئے ارشاد صاحب، بلینئر ہو گئے. سعودی عرب میں یہ جو میدان عرفات میں شجرکاری ہوئی ہے، اس میں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں کردار ہے. تو ہم اس شعبے میں، لائف سٹاک کے شعبے میں ہم اگر ترقی کریں تو ہم ان کو مکھن، ہم ان کو گوشت دے سکتے ہیں، ہم ان کو دودھ دے سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو پھل ہیں آپ کے شمالی علاقہ جات میں، آپ کے کے پی کے میں ضائع ہو جاتے ہیں، بھینسیں کھاتی ہیں، جانور کھاتے ہیں. جب وہ آف سیزن پھل ہم جو ہے دونوں صورتوں میں، 10 پیک صورت میں بھی اور فریش صورت میں بھی ہم ان کو دے سکتے ہیں، اور یہاں ان کی سرمایہ کاری بھی کرا سکتے ہیں. تو ایشوز نہیں ہیں، ایشوز ہم نے بنا لیے ہیں. ہمارے ہاں ایک کام چوری کا کلچر ہے. لیکن دوستوں نے تو ارشاد صاحب یہ بتایا ہے نا، چین نے بھی کہا کہ یہ کام چوری ختم کریں، سعودی عرب نے بھی کہا کہ یہ کام چوری، سستی نہ کریں، کاہلی، ہیلا جو اس کو ختم کریں. 2 سال پہلے ہمیں یہ مجدہ سنایا گیا تھا کہ جی شہزادہ محمد بن سلمان یہاں آئیں گے، اور وہ جو گوادر والی ریفائنری کا جو اس سے پہلے دور میں جو 2019 میں کا جو تھا پروجیکٹ تھا وہ ریوائیو ہوگا، وہ کچھ نہیں ہوا. اور کئی شعبوں میں یہ اپنا ریکوڈک میں جو سرمایہ کاری کا معاملہ ہے وہ چل رہا ہے، لیکن چلتا ہی چلا جا رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہماری اب موجودہ بیوروکریسی، صحیح بات یہ ہے کہ اس کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اب حالات اور وقت کے تقاضوں کے مطابق آپ بھی اپنے آپ کو ڈھالیں اور ہم اس طرف آئیں تو بہت سارے ہمارے مسائل جو اکانومی سے متعلقہ ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں، اور سیاسی استحکام ہمیں لانا پڑے گا.